کچھ ایسے مسٹیریس اسکل اور آرکیٹیکٹ جو کہ ملین سال پرانے ہونے کے باوجود بھی یہ پروف کرتے ہیں کہ ایلینز ریئلی میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ ایسی ہی مسٹریز بتاؤں گا جسے سائنٹسٹ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ایلین ایگزسٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دا ڈینش اسکل۔ کچھ سال پہلے جب ورکرز کمیونیکیشن سسٹم کو ریپیئر کر رہے تھے تو یہ اسکل انہیں اس وقت ملا۔ اور آخر یہ اسکل اتنا مسٹیریس کیوں ہے؟ کیونکہ روزانہ کی بیسس پر آرکیٹیکچرز کو کہیں نہ کہیں اسکل ملتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے یہ ان سبھی اسکل سے مختلف تھا۔ اس کو پہلی بار دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا اسکل ہے، لیکن جب اسے غور سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا فرق بھی نظر آتا ہے، جو کہ ہے اس کی آنکھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آئی ساکٹس اس کی کتنی بڑی ہیں، کیونکہ نارمل انسان کی آئی ساکٹس بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ سائنٹسٹوں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ڈھونڈا تھا۔ جب سائنسدانوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی تو پتہ چلا کہ یہ اسکل تقریباً 13 سینچری کا ہے، یعنی 700-800 سال پرانا ہے۔ اس بیسس پر ایفولوجسٹ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ اسکل واقعی میں ایلین کا ہے، کیونکہ اس اسکل کی شیپ بالکل ایک ایلین کی طرح لگتی تھی، اسی لیے ان سائنٹسٹوں کو یہ ماننا ہی پڑا۔ اس کے علاوہ جب اور کئی سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی تو یہی کنکلوژن نکالا کہ یہ اسکل ایسی سپیشیز سے بلونگ رکھتا ہے جو کہ اس پلانٹ پر ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے سائنسدانوں کو صرف اس کا اسکل ہی ملا تھا، باقی باڈی پارٹس ڈھونڈنے پر بھی انہیں نہیں ملے، مگر یہ ایویڈنس کافی تھا کہ ایلینز پاسٹ میں ہمارے پلانٹ کو وزٹ کر چکے تھے۔ نمبر 2، ناراڈا فائنڈنگز۔ یہ ویسے ایلین کے ایگزسٹنس کے بارے میں تو نہیں بتاتی، مگر ایسی سویلائزیشن کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ کئی عرصے پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں۔ سال 1991 میں رشیا میں موجود ناراڈا ریور، جو کہ ایک نہر ہے، ریسرچرز کا گروپ سونے کو ڈھونڈنے کے لیے کھدائی کر رہے تھے، لیکن انہیں گولڈ تو نہیں ملا، مگر کچھ ایسا ملا جو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دراصل انہیں کھدائی کے دوران انہیں ٹنگسٹن اسپرنگز اور انکلیئر میٹل ایلیمنٹس ملے تھے۔ آپ کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بیکار سا کچرا ہے۔ ان ورکرز نے اسے پھینکا نہیں، بلکہ مزید ریسرچرز کے پاس لے گئے، اور اس پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس پر موجود اسپرنگز تقریباً 2 لاکھ سال پرانے تھے۔ پھر اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ یہ کسی بھی طرح سے نیچر کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ان کو خاص طور پر 2 لاکھ سال پہلے انسانوں نے ہی بنایا تھا۔ آخر کیسے؟ کیونکہ 2 لاکھ سال پرانی سویلائزیشن اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی اسپرنگ بنا پاتے۔ کیا اس وقت کے انسانوں نے ہی اسے بنایا تھا یا پھر کسی اور نے آ کر بنایا تھا؟ اس وقت کے لوگوں کا کچھ یہ بھی کہنا تھا کہ ان اسپرنگ کو صرف انہی سویلائزیشن نے بنایا تھا جو کہ ایڈوانس تھی۔ ویسے تو سائنٹسٹوں کا اس بات پر کوئی بھی پروف نہیں ملا ہے، مگر کچھ سائنسدان یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ اسپرنگ اس وقت بنے تھے جب کوئی وہاں پر دھماکہ ہوا ہو، اور اس دھماکے کے دوران کچھ ایلیمنٹس میلٹ ہو کر ایسی شکل اختیار کر گئے ہوں۔ اور لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ کسی ایلین کی اسپیس شپ کا کوئی پارٹ ہے جو کہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں آتے ہی ایکسپلوڈ کر گیا تھا۔ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پروف نہیں ملا ہے، لیکن یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ایلینز نے بنایا تھا، کیونکہ اس وقت کی سویلائزیشن اتنی ایڈوانس ہی نہیں تھی کہ وہ یہ بنا پاتے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہو کمنٹ میں لکھنا۔ تو چلتے ہیں ہماری نیکسٹ مسٹری کی طرف، دا لولاڈوف پلیٹ۔ پہلی بار دیکھنے سے یہ پتھر پر بنی ہوئی ڈش یا ڈسک کی طرح لگتی ہے، لیکن جب آپ اسے قریب سے دیکھو گے تو آپ کو اس پر عجیب و غریب اسپائرل نظر آئیں گی، اور ڈسک پر کچھ کریچر کی شکل بھی بنی ہوئی ہوگی جن کی شکل کہیں نہ کہیں ایلین کی طرح لگ رہی ہے۔ لیکن جب اس پلیٹ کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ پلیٹ 50 یا 70 سال پرانی ہے، لیکن بعد میں سائنٹسٹ اس پلیٹ کی ایج نکالنے میں کامیاب رہے، جو کہ تھی 12,000 سال۔ آخر کس طرح اس وقت کے لوگوں نے ایک پتھر پر ایلین کی شکل بنائی ہوگی، کیونکہ اس وقت ایلین کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ اینشینٹ پیپل اور ایلینز کا آپس میں تعلق تھا، اور ایلینز نے اس پلیٹ کو بنانے میں ان پرانے لوگوں کی مدد کی ہوگی، اور بدلے میں ایلینز نے انہیں یہ سٹون دیا تھا۔ اس پلیٹ کی مسٹری بھی تھوڑی سملر لگتی ہے جیسے کہ ایجپٹ کی مسٹری ہے، کیونکہ ایجپٹ کی مسٹری کو بھی ابھی تک مسٹری ہی مانا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہماری اگلی مسٹری کی طرف، سین پیڈرو ماؤنٹینز ممی۔ اگر آپ اس پلیس میں اپنی نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں پر ایلین کی ایگزسٹنس کے علاوہ اور بھی کئی ساری ایسی مسٹریز ہیں جو کہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ہماری زمین کے نیچے موجود بونے، بہت سارے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ بونے اپنی اپنی مختلف اسکل سے لوگوں کو قابو کرتے ہیں۔ ویسے سننے میں یہ کہانی لگتی ہے، مگر سال 1932 میں سین پیڈرو ماؤنٹین میں گولڈ مائننگ کے دوران ورکرز کو ایک دھول میں لپٹا کچھ ملا۔ جب اس پر سے مٹی کو ہٹایا گیا تو انہیں ایک چھوٹی سی ممی ملی۔ یہ ممی 7 انچ لمبی تھی
और इसकी पोजीशन ऐसी थी जैसे कि ये कहीं पर बैठी हो। साइंसदानों ने इसे देखकर ये बताया कि अगर ये एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ी हो जाए तो इसकी हाइट तकरीबन 15.7 इंच होगी और इस मम्मी का वजन भी बहुत हल्का था। इस मम्मी को स्क्विड के नाम से बुलाया जाने लगा। इसके मिल जाने के बाद साइंसदानों और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये किसी तरह की कोई डॉल है और किसी ने पत्थरों में इसलिए छिपाया है क्योंकि कोई किसी के साथ प्रैंक करना चाहता था। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस मम्मी पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये मम्मी असली है। जब इसका एक्सरे किया गया तो साफ देखा जा सकता है कि इस मम्मी का स्केलेटन भी था और इसकी कुछ हड्डियां टूट चुकी थीं। इसके अलावा इस मम्मी के नाखून भी मौजूद थे। इन सब से ये तो पता चलता था कि ये मम्मी बिल्कुल भी फेक नहीं थी। कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो कह रहे थे कि ये किसी बच्चे की मम्मी है। अगर ये बच्चे की मम्मी थी तो इतनी छोटी कैसे, क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी भी तकरीबन 22 इंच लंबा होता है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मतलब आपको वीडियो समझ आ रही थी। वैसे हाल ही में साइंसदानों ने एक एलियन पार्टिकल डिस्कवर किया है जिसे आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।